جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند نظر آتا ہے ایک سوال ہر طرف گردش کرنے لگتا ہے، کیا اب ہر مسلمان کے لیے بال اور ناخن کاٹنا منع ہے، یا یہ حکم صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے؟ لوگ الجھن میں ہیں، کوئی سنت کے نام پر ہر ایک پر پابندی لگا رہا ہے، لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ آج ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس مسئلے کی مکمل وضاحت کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کی قربانی بھی قبول ہو اور عمل بھی سنت کے مطابق ہو۔ ویلکم ٹو مائی چینل قرآنک اینڈ اسلامک انفارمیشن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اللہ کی رحمت سے سب ٹھیک ہوں گے۔ اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو اپنے بال ناخن کو نہ کاٹے، اسے اپنے حال پر رہنے دے۔ صحیح مسلم 5119۔ سوال: ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد بال اور ناخن نہ کاٹنے کی پابندی تمام مسلمانوں کے لیے ہے یا صرف وہ شخص پابندی کرے جس نے قربانی کرنی ہے؟ جواب: جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اسے چاہیے کہ ذوالحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ جب اپنی قربانی کرے تب بال اور ناخن کاٹے، اور جس شخص کا قربانی کرنے کا ارادہ نہیں اس کے لیے بال اور ناخن کاٹنے کی ممانعت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، البتہ قربانی کرنے والے کے لیے مذکورہ ممانعت احادیث سے ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم ذوالحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے رک جائے۔ نمبر 1، جس کے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور ہو وہ ذوالحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس بنا پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف ہے کہ قربانی کرنے والے کے لیے ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے دوران بال یا ناخن کاٹنا حرام ہے۔ نمبر 3، بہرحال ذوالحجہ کا چاند طلوع ہونے کے بعد ناخن یا بال نہ کاٹنے کی پابندی صرف اس شخص کے لیے ہے جو قربانی رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو، اور جس کا قربانی دینے کا ارادہ نہیں اس کے لیے یہ پابندی نہیں۔ ہاں، ایسا شخص اگر قربانی کا ثواب لینا چاہتا ہے تو وہ عید کے روز اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، تراش لے، مونچھیں کاٹ لے اور زیر ناف بال صاف کر لے، جیسا کہ ایک حدیث میں اس امر کی صراحت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نیچے حوالہ جات ہیں ان احادیث کے متعلق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اچھی معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ جزاک اللہ۔ ایسی مزید بہترین اور قرآنک اسلامک انفارمیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔